بنائیے وسیلہ اور یقین رکھیے وہ کام ہو کر رہے گا. جو باب الحوائج کو پانی پلا رہی ہو اور رقیہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کوئی مسئلہ بھی نہیں، شفاء امراض، قضاء حوائج، بچیوں کی شادیاں، وسعت رزق، زیارت کربلاء معلی امام حسین علیہ السلام، ایک نہیں دو نہیں کئی واقعات ہیں توسل رقیہ سیدہ کے. اور دسترخوان باقاعدہ بچھایا جاتا ہے سفرہ سیدہ رقیہ بنت الحسین کے نام سے. اس لیے یاد رکھیے کہ جناب رقیہ بنت الحسین کا توسل انتہائی مضبوط ترین توسل. کچھ باتیں بیان کی ہیں علماء نے تجربے کی بنیاد پر، روایت نہیں پڑھ رہا، حوالہ بیان نہیں کروں گا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو رجائے مطلوبیت کی نیت سے، اور جو پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں یہ علماء کے تجربے کی بنیاد پہ پڑھ رہا ہوں. باقاعدہ سیدہ رقیہ کے نام سے کتابیں لکھی ان واقعات کے ساتھ، کرامات سیدہ رقیہ. تو پہلا مسئلہ توسل کیسے کیا جائے. تو توسل میں 10 اعمال بیان کیے گئے. 10 اعمال انجام دے توسل جناب سیدہ رقیہ بنت الحسین علیہ السلام کے لیے. نمبر 1 سورہ مریم کی تلاوت اور اس کو ہدیہ کرنا جناب رقیہ کی بارگاہ میں، سورہ مریم. نمبر 2 زیارت نامہ سیدہ رقیہ بنت الحسین علیہ السلام پڑھنا. زیارت نامہ کیا ہے اس پر آخر میں کچھ جملے بیان کروں گا. یہ زیارت نامہ آپ کو مل سکتا ہے ہر زیارت کی کتاب میں، ورنہ آپ تلاش کر لیں، گوگل سرچ پر بھی مل جائے گا. نمبر 3 100 مرتبہ درود کی تلاوت. نمبر 4 دعائے توسل خضوع اور خشوع کے ساتھ نیابت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ. نمبر 5 استغاثہ، اور استغاثے کے 7 جملے بیان کر رہا ہوں. پہلا جملہ نوٹ کر لیجئے گا، یا غیاث المستغیثین اغثنی بمقام سیدہ رقیہ ادرکنی. خدا سے بات کر رہے ہیں. یا غیاث المستغیثین اغثنی بمقام سیدہ رقیہ ادرکنی 7 مرتبہ. یا غیاث المستغیثین اغثنی بمصاب سیدہ رقیہ ادرکنی. مصاب اور مقام 2 ہو گئے، 7 مرتبہ. نمبر 3 یا غیاث المستغیثین اغثنی بنور رقیہ الشہیدہ ادرکنی 7 مرتبہ. یا غیاث المستغیثین اغثنی بمن ابکت ملائکۃ السماء ادرکنی. اس پر آسمان کے ملائکہ روئے، اس بچی کا واسطہ پروردگار تجھے میری امداد فرما 7 مرتبہ. یا غیاث المستغیثین اغثنی بشفاعت سیدہ المظلومہ رقیہ ادرکنی 7 مرتبہ. اور آخری جملہ یا غیاث المستغیثین اغثنی بشفاعت سیدہ مظلومہ رقیہ ادرکنی. آپ ان 7 جملوں پر توجہ کیجئے گا. ایک ایک جملہ بالکل حالات اور واقعات کربلا کے عین مطابق ہے. نور، مقام، مصائب، مظلومہ، شہیدہ، شفاعت. یہ 7 جملے، ہر جملہ ان میں سے ہر ایک جملہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ استغاثہ ہے جناب سیدہ رقیہ بنت الحسین علیہ السلام. نمبر 6 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. یہ جو آیت ہے امن یجیب کہلاتی ہے، جو پڑھی جاتی ہے مشکلات و پریشانیوں کے حل کے لیے. یہ علماء کہتے ہیں 21 مرتبہ پڑھ کر اس عمل میں مکمل کریں. نمبر 7 استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہ 100 مرتبہ پڑھیں. نمبر 8 حدیث قصہ کی تلاوت. میں پھر کہتا ہوں، روایت نہیں پڑھ رہا ہوں. یہ 10 اعمال
رجائے مطلوبیت کی نیت سے اپنی مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لیے۔ نمبر 9، 100 مرتبہ پڑھیے، السلام علیکی یا رقیۃ الیتیمہ، السلام علیکی یا رقیۃ الیتیمہ، السلام علیکی یا رقیۃ الیتیمہ، 100 مرتبہ سلام۔ 10واں اور آخری عمل کا حصہ یہ عمل، دعائے مشدول کی تلاوت شفائے مریضان کے حوالے سے۔ ان 10 کے 10 اعمال کا ہدیہ پیش کریں عمل کرنے کے بعد جناب رقیہ بنت الحسین کی بات۔ یہ ہے وہ شخصیت کہ اگر یہ 4 سال کی شہزادی اپنے بابا سے سفارش کر دے، اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ جس کی سفارش حسین سے 4 سال کی سکینہ کر، کیسے ممکن جو کربلا میں سکینہ کی بات نہیں ٹالتا، اتنے مشکل حالات میں دین کو بچاتے ہوئے بھی بچی کے کہنے پر زمین کربلا پہ لیٹ گئے۔ سوچئے گا آپ کسی بہت اہم کام کے لیے جا رہے ہو اور آپ کی بچی آپ سے ضد کرے، میں نہیں سمجھتا کہ آپ بچی کی ضد قبول کریں گے۔ آپ اسے سمجھا کے ایک طرف کر دیں گے، مجھے بہت اہم کام سے جانا۔ پھر السلام مظلوم کربلا کی بیٹی مظلومہ پر میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اور جہاں تک آواز پہنچے محفوظ کر لیجئے گا، آپ جانے اور آپ کا توسل جانے طریقہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اگر کوئی بیٹی 4 سال کی سکینہ اپنے بابا سے کہے، بابا یہ میرے ماتمدار ہے، بابا یہ آپ کے عزادار ہیں، میں ان کی سفارش کرتی، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں زہرا کا لال اپنی 4 سال کی بیٹی کی بات کو نہیں ٹالے گا۔ یہی 4 سال کی بیٹی اگر جناب رقیہ 4 سال کی شہزادی اگر اپنے چچا عباس سے سفارش کر دیں، مجھے بتائیں ایمانداری سے کہ حضرت عباس اپنی شہزادی کی بات کو ٹالیں گے؟ اور اگر یہی 4 سال کی شہزادی سفارش کر دیں اپنی دادی سے، سیدہ فاطمہ زہرا سے، یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سیدہ آپ کی بات نہیں ٹالیں گے۔ یہ 4 سال کی شہزادی اگر اپنے دادا سے کہہ دے، دادا ان کا مسئلہ حل کر دے، تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرا مولا بات نہیں ٹالے گا۔ یہ تو بڑوں کی بات تھی، رسول خدا کی بات کر لیجیے، ان سے بڑے۔ اور آئیے اور بات کر لیجئے، تو یہ 4 سال کی بچی اگر اپنے بھائی علی اکبر سے کہہ دے کہ بھیا اس کا مسئلہ آپ حل کروا دیں، اگر یہ 4 سال کی بچی امام سجاد سے کہہ دے، بھیا سجاد آپ نے مجھے تماچے کھاتے ہوئے دیکھا کہ میرے مصائب پر رونے والا فریاد کر رہا ہے، اللہ اکبر، یقین رکھیے بچی جس سے کہہ دے چاروں طرف اس کے باب الحوائج موجود ہیں۔ اگر 4 سال کی بچی اپنے 6 مہینے کے بھائی سے کہہ دے نا کہ بھیا، اشاروں سے کہہ دے بھیا اس کے لیے ہاتھ اٹھا دے، بڑی محبتی بہن اور بھائی کے اندر، تو یقین رکھیے کہ جناب رقیہ بنت الحسین جنہیں آپ سکینہ کے نام سے جانتے ہیں، ان کی بات کوئی ٹالے گا نہیں، کوئی نہیں ٹالے گا ان کی بات۔ اگر بچیوں کا مسئلہ ہو آپ کے گھروں میں، شادی نہیں ہوتی ہو، وسیلہ بنائیے جناب رقیہ کو، رستخوان مان لیجئے، جو اعمال بیان کیے گئے یہ اعمال، بی بی کے روزے کی زیارت مان لیجئے۔ اگر کربلا جانے کا دل تڑپتا ہو تو بی بی سکینہ کو وسیلہ بنائیے، بی بی آپ کے بابا کے روزے پہ جانا چاہتا ہوں، بی بی اگر آپ مجھے وسیلہ بن کر بھجوا دیں گی تو وہاں پہنچ کے آپ کا سلام آپ کے بابا کو پہنچا۔ اجرکم علی اللہ۔ اپنے ہر مسئلے کے حل کے لیے
آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں بیوی کو، چاہے مسئلہ روزگار کا ہو، اولاد کا ہو، اولاد کی شادیوں کا ہو، قرضوں کی ادائیگی کا، پورے واقعات بھرے ہوئے، کتنے بیان کروں۔ یہاں تک کہ غیر مسلم کے بھی مسائل حل کیے بیوی نے۔ کہتے ہیں حرم کی توسیع ہو رہی تھی تو باہر ایک مکان کسی یہودی کے ملکیت میں تھا، اس نے بیچنے سے انکار کر دیا حرم کی توسیع کو دیکھتے ہوئے، میں نہیں بیچوں گا، میرا مکان ہے، یہ میرے نام پر ہے۔ کہتے ہیں اس کے گھر کو مشکل پیش آئی، اس کی اہلیہ امید سے تھیں، ڈاکٹرز نے بڑا مشکل قرار دیا کہ دونوں میں سے کوئی نہیں بچ پائے گا۔ اب کہتے ہیں حرم کے خدام وہاں کے، اس نے توسل کیا بی بی کے نام سے، بی بی نے سفارش کر دی اور اس کے ابا خیر و عافیت اولاد ہو گئی، دونوں بچے ہوئے، بچہ بھی بچ گیا بیٹا، اور ماں بھی بچی ہوئی۔ اب پوچھا اپنی اہلیہ سے ہوا کیا تھا، کہ حالت خواب میں دیکھا 4 سال کی بچی آئی، اور آ کر کہتی ہے، کہتے ہیں اس یہودی نے منت مانی تھی کہ میرا کام ہو گیا تو میں یہ مکان حرم کے نام کر دوں گا، بیچوں گا بھی نہیں بلکہ حرم کو ہی دے دوں گا۔ اس کی منت پوری ہو گئی۔ تو بیوی کہتی ہے میں نے خواب میں دیکھا 4 سال کی بچی آئی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے لیے سفارش میں نے کر دی ہے، اللہ تمہیں بیٹا عطا کرے گا، اپنے شوہر سے کہنا اس کا نام حسین رکھے۔ کتنی محبت ہے رقیہ کو نام حسین سے، تو جب کوئی حسین کا واسطہ دے کر رقیہ کو وسیلہ بنائے گا، سکینہ کو وسیلہ بنائے گا، تو دعا کیوں قبول نہ ہوگی؟ بس عزادارو، جب زیارت نامہ پڑھیں گے آپ تو اندازہ ہوگا یہ 4 سال کی بچی دربار یزید میں اس طرح سے کھڑی کی گئی کہ اس کے سامنے اس کے باپ کا کٹا ہوا سر تشتے تلا میں تھا۔ قیامت خیز جملے کہ اسی بچی کو مانگا گیا تھا شامی کی طرف سے، کنیزی میں بچی لپٹ گئی۔ پھوپھی ہمّا کیا سیدانیاں بھی کنیزی میں دی جاتی ہے؟ بھوچال آ گیا یزید کے دربار میں، سب متوجہ ہو گئے بچی کون، یہ کون بچی ہے؟ کہ حسین کی یتیمہ۔ یزید کہتا تو تیرے باپ کا سر نہیں ملے گا، اگر بلا سکتی ہو تو خود سے بلا لے۔ بچی نے امام سجاد کو دیکھا، اجازت مل گئی تو ننھے ہاتھوں سے جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا، باپ کے سر کو آواز دی، بابا یزید تیری محبت کا امتحان لے رہا ہے، اسے بتلا دے مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا۔ بابا سکینہ بلا رہی ہے، آ میری گود میں آ۔ دشتے طلا سے سر حسین بلند ہوا، بچی کی گود میں آیا، اپنی گود میں لیے ہوئے سر حسین کو کبھی ہونٹوں پر ہونٹ ملتی تھی، بابا مجھے تماچے مارے گئے، بابا میرے گوشوارے لوٹے گئے، بابا میرے دامن میں آگ لگی۔ یہ دربار تھا اور وہ زندان شام کہ جب سر امام کو زندان شام میں بھجوایا گیا، بچی نے باپ کا سر پایا، سمجھ نہیں پاتی تھی باپ کو کہاں بٹھائے، کہاں رکھے باپ کے سر کو۔ کبھی دائیں طرف رکھتی تھی اپنے شانے پر، کبھی بائیں طرف رکھتی تھی اپنے شانے پر، ایسے تڑپتی تھی جیسے کوئی مچھلی پانی سے باہر آ کے تڑپتی ہو۔ میں کہتی تھی بابا کس نے آپ کے گلے کی رگیں کاٹ دی، کبھی کہتی تھی بابا کس نے مجھے اتنی کم سنی میں یتیم کر دیا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارلہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار تمام تر شرکائے مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ میرے مالک یتیم حسین کا واسطہ پروردگار تمام تر مشکلات و پریشانیاں دور فرما۔ یتیم حسین کا واسطہ پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار کا انتظام فرما دے، جن کی تنخواہیں نصف ہو گئی مالک، ان تمام اداروں میں تمام تر مقامات پہ جہاں جہاں مومنین روزگار پہ لگے ہوئے ہیں اتنی برکتیں ہو جائیں کہ مومنین کا روزگار مکمل ہو سکے۔ بارلہ واسطہ جناب رقیہ بنت الحسین کا، یتیم حسین کے انتقام کے لیے امام منتقم کے ظہور بتاجی، اور ہم سب کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين. یا رب یا رب یا رب